عبادت قبول نہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ کی عبادت قبول نہیں ہو جاتی ہے۔ اے تیرے نصیب کا چکر ہے طواف میں، جس کو نصیب کا چکر نہ بنائے۔ ہمیں خدا نے وہ لیڈر کیا ہے کہ جس پر خدا کا خود فخر ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے دوسرا نبی بنا۔ تو اگر باقی انبیاء کو یہ ہے کہ وہ جب تک گواہی پاک نبی کی نہ دے تو ان کو نبوتیں رسالتیں نہیں ملی۔ آپ سوچیں آپ کو خدا نے کیسا لیڈر دیا، اور آج ہم اپنی بدکاریوں کے باوجود اگر جانوروں کی شکل میں نہیں بیٹھے ہوئے، صرف اس وجہ سے یہ سب کیا ہے پاک نبی کا کہ انہیں دعا کی کہ میری امت کسی کی شکل بگاڑ نہ دے۔ اور پھر کیا تعارف ہے کہ اللہ پاک کا اگر تعارف آپ کو چاہیے تو پاک نبی کو، کیونکہ کردار میں وہ جھلک جب تک نظر نہ آئے تو مزہ نہیں آئے۔ تو ہمارے کرداروں میں جب تک ہماری نبی کی سنت جھلکے نہیں نظر نہ آئے، جو ڈائریکٹر صاحب نے بات کی، یہ دنیا میں قرآن پاک کو نعوذ باللہ یہ بدبخت ترین لوگ جو جلانے کی جسارت بھی کرتے ہیں یا ہمارے نبی پاک کی ذات کے اوپر کوئی غلط بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاک نبی تو معصوم تھے، گناہ ان سے ہوا کبھی نہیں۔ جس خلقت کی خدا قسم اٹھائے، کبھی اس کی زلفوں کی، کبھی اس کی کملی کی، کبھی اس کے چہرے کی، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی غلط کام ہو نہیں سکتا۔ اور وہ کتاب جو بے عیب ہے، اگر خاموش ہو نبی تو وہ قرآن ہے، اگر قرآن بول سکے تو وہ نبی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت کمبینیشن، تو اس کتاب کو اور اس نبی کی شان میں کوئی توہین کرے بدبخت۔ نہ قرآن میں کوئی قصور ہے، نہ نبی میں کوئی قصور ہے، قصور ہمارا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان کو دکھاتے ہی ہیں کہ یہ ہم مسلمان ایسے ہیں۔ اگر ہمارا کردار سنت نبی پہ چلے، ہم اس کو فالو کریں من و ان، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آدھی دنیا مسلمان ہے بغیر